میں پروگرام کے آخر میں کلمات تشکر کے لیے دعوت دیتا ہوں والد گرامی شیخ محترم حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن آزاد صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخذ بحجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بھی میرے محترم عزیز بھائی پیغام دے رہے ہیں کہ سب حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھانے کے بعد تشریف لے جائیں۔ تو ویسے بھی کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، بس چند مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، شکریہ کی حد تک اور ایک دو نصیحتوں کی حد تک۔ سب سے پہلے میں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد دوں گا۔ عزیز مکرم جناب قاری عمر فاروق صاحب اور ان کے رفقائے قراء حضرات کو، اساتذہ کرام کو، جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اس باغیچے کو، قرآن کی اس نرسری کو بارآور اور باثمر بنایا۔ اللہ کریم اساتذہ کی ان محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ان کے لیے سرخروئی نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان والدین گرامی کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان ماؤں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن ماؤں نے ان پھولوں کی تربیت کی اور تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی محنت اور کاوش کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ شان، یہ مقام عطا فرمایا۔
آج وہ حافظ قرآن کے نام سے موسوم ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ان بچوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ دعا گو ہوں اپنی مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی، ان کی تحسین کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے محبت اور والہانہ انداز میں مسلسل میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے جو پروگرام بھی پیش کیا، جس مقصد کی خاطر بھی انہیں تکلیف دی، انہوں نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ بھرپور تعاون کے ساتھ بھی مجھے عزت بخشی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور میں دعا کرتا ہوں، بالخصوص جو میرے محترم بائیں جانب حاجی رفیق صاحب ہیں، میں اپنے ان بچوں کی معیت میں ان کے لیے پرزور دعا کرتا ہوں، اللہ حاکم الحاکمین انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ ایسے ہی میرے محترم میاں صغیر احمد صاحب ہیں، میاں تنویر احمد صاحب ہیں، مستنیر احمد صاحب ہیں، اور میاں منیر صاحب اور دیگر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان مرحومین کو بھی اللہ کے حضور دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور ان مرحومین میں جنہوں نے یہ اتنا بڑا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا اور اتنے بڑا حال ہمیں جناب چودھری سلیم صاحب، محترم جناب میاں غلام محمد صاحب، محترم جناب ماسٹر محمد شفیع صاحب، وہ ہماری مسجد کے بہت بڑے خادم اعلیٰ تھے۔ اللہ ان کی قبروں کو جوار رحمت میں، اللہ ان کی قبروں کو ایمان کے ساتھ، نور کے ساتھ منور فرمائے اور جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر میرے بہت سے دیگر رفقاء کرام ہیں، اللہ کریم سب کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے اللہ کریم کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں ہمیشہ اس حوالے سے آپ کے کانوں کو کھڑکاتا رہتا ہوں۔ آج یہ سامان دیکھ کر یقیناً ایسے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس بہترین قرآن کی نرسری میں داخل کیا، اور آج ان کے دل باغ باغ ہیں کہ الحمدللہ ان کی زندگی میں اللہ کریم نے اس پھول بھری نرسری کو کامیاب و بامراد کیا۔ اور وہ والدین بھی ضرور وہ اپنے دل میں پریشان ہوں گے کہ کاش ہم بھی قرآن کی اس نرسری میں اپنے ایک آدھ پھول کو بھیجا ہوتا، اور یہ لال دوپٹے والے، رومال والے یہ بہترین پھول، میری دعا ہے پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا۔ اور اگر میں یہ جملہ بھی بول دوں تو کوئی میں مبالغہ نہیں ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ پودے میں نے پالے۔ الحمدللہ 35 سال سے بفضل اللہ العظیم میں اس مسجد کی خدمت میں مصروف ہوں، اور جو خواب میں ایک وقت دیکھا کرتا تھا، آج میں وہ خواب اپنے سامنے شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور میرا عزم ہے میں اپنے وسائل کے حد میں کام چلائے جا رہا ہوں۔
میرا عزم ہے جیسے جیسے میرے بزرگ میرے بازو بنیں گے، میرے عزیز میرے ساتھ تعاون کریں گے، انشاءاللہ یہ مجھے حضرت ربیعہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے بھائی، میں انشاءاللہ چند لفظوں میں حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن الفروخ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والد گرامی جہاد کے سفر میں جاتے ہیں، کوئی اللہ کا کرنا ہے کہ اتنا لمبا اور طویل تر سفر ہو گیا کہ 27 سال تک باہر جہاد میں رہے، واپس کرنا تو جاتے ہوئے اپنی بیوی کو وہ 30,000 اشرفیاں دے گئے کہ بھئی اپنا گھر بار کا خرچہ ورچہ چلانا۔ واپس آئے 27 سال کے بعد، گھر میں داخل ہونے لگے تو بیٹا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا باہر آیا تو وہ جلدی سے اندر جانے کی کوشش کی، کہنے لگے بھائی اپنا تعارف تو کراؤ، آپ ایک اجنبی کا آدمی ہیں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں بغیر اجازت۔ کہنے لگے میرا گھر ہے۔ فرمانے لگے تو کون ہے؟ یہ گھر میرا ہے۔ اللہ اکبر، تعارف کراتے ہیں، پیچھے سے والدہ نے بات سن لی ہے، کون ہے آپ؟ میں ابو عبد الرحمن فروخ ہوں۔ حضرت ربیعہ نے اپنے باپ کا نام تو بہرحال، باپ کا نام تو کوئی بھی نہیں بولتا، گلے ملتے ہیں، یہ خوشی سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں باپ۔ حال چال کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے، بیوی سے کہتے ہیں میں 30,000 روپیہ دے کے گیا تھا، کوئی حساب کتاب، کوئی نامہ اعمال تو دکھاؤ۔ فرمانے لگے آپ اس طرح کریں کہ مسجد نبوی میں ذرا ایک دفعہ چکر لگائیں، مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں بہاریں لگی ہوئی ہیں، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے ائمہ حضرت امام ربیعہ کے شاگرد ہیں، امام مالک رحمہ اللہ علیہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، امام حسن بصری جیسے عظیم الشان فقیہ وہ اپنے استاد حضرت ربیعہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ درس ہزاروں کے حساب سے دیکھتے ہیں، بیٹھے سنتے رہے، بالآخر ان سے رہا نہ گیا کہ میں دیکھوں یہ کون نوجوان ہے، 25-26 سال کا نوجوان ہے اور اتنے بڑے بڑے شیخ اس کے سامنے۔ آگے چل کے پوچھتے ہیں بھئی یہ نوجوان کون ہے؟ پہچانے نہ گئے، حالانکہ ملاقات پہلے ہو چکی ہے، لیکن استادی کے عالم میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی سجائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہے؟ اللہ اکبر، حیران ہو جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیوی کو مبارکباد دیتے ہیں، بیوی کہتی ہے میرے سے حساب لے لو، کہنے لگے میرا حساب پورا ہو گیا ہے، میرا حساب پورا ہو گیا۔ مسجد والوں، آپ جتنا عرصہ سے اس مسجد کی خدمت میں مصروف تھے، آپ کا حساب پورا ہو گیا، آپ نے اپنی زندگی میں وہ بہاریں دیکھ لی ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ کریم نے ہماری قبریں ٹھنڈی اور ہمیں ٹھنڈی ہوائیں ملے گی قبروں میں، اللہ کے فضل سے۔ میں اپنے اللہ سے پورے ذن کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ ہم نے اس باغ کو، اس باغیچے کو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، دردوں اور دعاؤں کے ساتھ ہم نے اس کی سیرابی، اس کی آبیاری کی ہے، اور اللہ کریم سے ہم اچھی توقع رکھتے ہیں۔ میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ہانک لگائی تھی، میں پھر آپ کے سامنے وہی ہانک لگاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ اللہ کریم نے دنیا کے درختوں سے نہیں بھڑکانی، فرمایا جہنم کی آگ ان انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں انا آخذم بحجزکم عن النار، میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ عجیب بدقسمتی ہے کہ تم مجھ سے اپنی کمر چھڑا چھڑا کے جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہو۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے حضور، اللہ اکبر، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، تو اللہ کریم ہمیں فرما دے اے میرے قرآن کے حافظ کے والد، حافظ قرآن کے والد، اے حافظ قرآن کی مامتا، خیریت سے آئی ہو؟ ٹھیک آ گئے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور حساب یسیر کی دعا کیا کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حساب فرمایا حساب یسیر یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ پوچھتے جائیں ہاں بھئی ٹھیک پہنچ گئے ہو، خیریت سے آ گئے ہو، چلو میری جنت۔ سب مل کر دعا کریں اللہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ اپنی عدالت میں اہلا و سہلا کہہ دے، اللہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ جنت کا ٹکٹ نصیب فرما دے۔ آؤ اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کر لو خدا کے لیے، دنیا میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو قرآن کے خدام بن جائیں، بس قرآن کے خدام بن جائیں۔ آج تلاوتیں سن رہے تھے تو یقین جانیے دل پانی پانی ہو رہا تھا، کاش کہ ساری زندگی اللہ ہماری اسی سفر میں قبول فرما لے۔ میں ان بھائیوں سے بھی بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا جو ابھی تک سوچ میں ہیں، ان ننھے منھے پھولوں کو دیکھ کر ابھی بھی آپ کے منہ میں پانی نہیں آتا، آپ کے دل و دماغ میں یہ جذبہ اور یہ جوش پیدا نہیں ہوتا، آپ کے دل و دماغ میں یہ احساس اور خیال نہیں آتا کاش کہ ہمارے بچے بھی جنت کے وارث بن جائیں، کاش کہ ہمارے بچے بھی جنت کے وارث بن جائیں، اور ان بچوں کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت کا پاسپورٹ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ میں دوبارہ ان تمام والدین کو، ان تمام ماؤں کو مبارکباد دوں گا۔ اللہ کریم ان بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور تمام منتظمین کے لیے بھی اللہ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے، اور تمام اساتذہ کو بھی۔ ہاں میں اچھا ہو گیا یاد کرا دیا، انشاءاللہ جس طرح یہ نرسری آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ہی نرسری ہم بچیوں کی صورت میں پچھلی طرف الحمدللہ ہمارا ادارہ مکمل ہو رہا ہے اور تعمیر مکمل ہو چکی ہے، باقی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ بچوں کا حفظ کا ادارہ وہ مسجد کی بیک میں شروع کیا جا رہا ہے، ابھی سے آپ اپنا ایک ذہن بنا لیں۔ ایسے ہی کوئی ہماری نیت پہ شک نہ کرے، یہ بچے جو دینی ذہن رکھتے ہیں لوگ الحمدللہ وہ اپنے بچے داخل کرا رہے ہیں، اور الحمدللہ جس قدر ہو سکے ہم محنت کر رہے ہیں بفضل اللہ العظیم۔ اللہ بیٹے کی عمر کو میری عمر بھی انہیں لگا دے، اور وہ ساری زندگی اس قرآن کے خادم بن کر اللہ کریم انہیں عزت و شرف سے نوازے اور ان سے وہ محنتیں قبول فرما لے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے مدرسے اور مسجد کو پسند نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ راستہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ وہ مڈل کر لیں، میٹرک کر لیں، ایف اے بی اے ایم اے کر لیں، ڈبل ایم اے پتہ نہیں کیا کچھ بن جائیں، ہم ان کے لیے بھی ایک الگ ادارہ جو ہے سکول کی صورت میں، تاکہ الحمدللہ چونکہ ہمارا ذہن شروع سے ہی تربیتی ہے
اور شروع سے یعنی بنیادی طور پر ہی اللہ کریم نے گھٹی اللہ نے ہمیں ایسی دے رکھی ہے، بچے ہوں بچیاں ہوں، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کے لیے کوشاں اور تربیت کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی الگ ایک سکول کی صورت میں ادارہ کھولا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے چند دنوں تک، تو تاکہ ہم ان بچوں کو بھی دین کے قریب لا سکیں، ان کو دنیا بھی دیں لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اپنے دین کے قریب لا سکیں، انہیں نمازی بنا سکیں، انہیں مسلمان بنا سکیں، انہیں اسلام کا زیور پہنا سکیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی آپ اللہ کے فضل سے بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو، کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات نہیں قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر بچیوں کا پرائمری تک کا پروگرام ہے اور بچوں کا میٹرک تک انشاءاللہ، اور اس سلسلے میں آپ سب حضرات نے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آپ نے ہمارا پیغام جہاں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے پہنچانا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے لیے دعاؤں کا ذخیرہ بنا لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی نہ کوئی گفٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اخلاص کو قبول فرمائے اور سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں سب بچوں، پورے اخلاص کے نال دعا کرنی ہے۔ اللہ ساتھ جتنے بھی مریض نے اللہ ساروں نے شفا عطا فرمائے، بالخصوص حاجی رفیق صاحب واسطے، میاں منیر صاحب واسطے، ایسے ہی حاجی مرزا محمد اشرف صاحب، جتنے بھی ہمارے بزرگ بھائی بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کریں بھی سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من کل شیء بعد الحمد والثناء۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا رب العالمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا رب العالمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف عبدک، اللہم اشف عبدک، اللہم اشف عبدک ابن عبدک ابن امتک شفاء کاملا عاجلا۔ اللہم اشف امتک، اللہم اشف امتک بنت امتک بنت عبدک شفاء کاملا عاجلا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ ہم سب کی کمزوریوں کو تم سب کی کمزوریوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری مشکلات آسان فرما،
الہا ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ جی ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت فرما، اللہ ہمارے پہ رحمت و برکات فرما، اللہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں مالی مشکلات کا شکار ہیں اللہ سب کی پریشانی اور مشکلیں آسان فرما، الہا اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما، اللہ اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما، اللہ ہمیں حلال پاک طیب رزق عطا فرما، اللہ ان بچوں کو دنیا و عالم کی سرخرویاں عطا فرما، اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے ہم سب کے لیے اساتذہ کے لیے انتظامیہ کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ فرما، الہا ان بچوں کو والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا، اللہ دنیا و آخرت کی عزت نصیب فرما، اللہ انہیں دین کا عالم خادم بنا، اللہ ان بچوں کو دین کا عالم اور خادم بنا، اللہ ان کے والدین کے سینوں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی والدین اللہ ان کی ماؤں کو اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے اللہ اپنی عزتوں سے نواز، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب پریشان حال ہیں اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب پریشان حال ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہا جو ہمارے بزرگ بھائی عزیز دوست ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرما، اللہم نور لہم فی قبرہم ووسع لہم فیہم، اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ادخلہم جنت الفردوس وعیدہم من عذاب النار، اللہم ادخلہم جنت الفردوس وعیدہم من عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب حضرات کا شکریہ بھی، سارے حضرات کھانا کھانے کے بعد جائیں، مہربانی آپ سب کی، جزاک اللہ خیرہ۔